الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله ووارث آله أجمعين الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. لائق صدہا صد احترام بزرگوں، معزز سامعین کرام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، بنی آدم، فخر موجودات، صاحب لولاک، حضور احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت، بامقصد، بامراد محفل میں شریکانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائیں، اور اس بابرکت محفل کی برکتیں عطا فرمائیں۔ میں ممنون و مشکور ہوں محب گرامی، قابل احترام برادر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری غلام احمد صاحب قبلہ قادری مدد اللہ العالی کا، اور آپ سبھی کا ممنون و مشکور ہوں کہ اپنی محبتوں سے نوازتے، بالخصوص عبدالحمید بھائی۔ بڑی محبتوں سے یہ خاص نوازتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور مجھ جیسے کم علم اور جاہل کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قائم رکھے۔
11ویں کا مبارک مہینہ ہے، بڑے پیر کا مہینہ ہے، غوث پاک کا مہینہ ہے۔ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کا عنوان ہے۔ آپ کے خدمات، آپ کا علمی مقام، ایک طویل موضوع ہے، طویل عنوان ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور مختصر بہت قلیل ہے۔ شارٹ ٹائم میں لانگ ڈسکس کرنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اپنے علم کی بساط کے مطابق کچھ کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب غوث اعظم، نائب غوث اعظم، قاسم فیضان غوث اعظم، حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، فضیلت الشیخ الحاج الشاہ عبد الحمید محمد سالم القادری علیہ رحمت والرضوان اپنے غوث کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، وہ ہے ولی سب ولیوں کا اور شیر خدا کا جانی ہے۔ وہ ہے ولی سب ولیوں کا اور شیر خدا کا جانی ہے۔ پیر ہے سارے پیروں کا، پیر ہے سارے پیروں کا، غوث و قطب ربانی ہے۔ پیر ہے سارے پیروں کا اور غوث و قطب ربانی ہے۔ اور فرماتے ہیں، غوث کی میرے شان تو دیکھو، غوث کی میرے شان تو دیکھو، کیا کہنا سبحان اللہ، نانا ہے محبوب خدا، نانا ہے محبوب خدا، وہ محبوب سبحانی ہے۔ نانا ہے محبوب خدا، وہ محبوب سبحانی ہے۔ اور فرماتے ہیں، میری مدد کو تین ہے کافی، میری مدد کو تین ہے کافی، اور یہ تینوں یکتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ میری مدد کے لیے صرف تین ہے اور وہ تینوں یکتا ہے، یعنی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کون ہے وہ تین؟ کہہ بھی رہے کہ تین ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یکتا ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق، اپنی ذات کے مطابق، اپنی صفات کے مطابق وہ یکتا ہے۔ نہ ان کی شان کی طرح کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان کی ذات کی طرح کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان کے صفات کی طرح کوئی ہو سکتا ہے۔ کون ہے وہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کو تین ہے کافی، اور یہ تینوں یکتا ہے۔ ایک ہے اللہ، ایک اللہ ہے، واقعی میں یکتا ہے اللہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اللہ کی طرح بھی کوئی اور ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔ پھر اللہ ہی نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میری مدد کو تین ہے کافی، اور یہ تینوں یکتا ہے۔ ایک ہے اللہ، تو اللہ کی طرح کوئی نہیں ہوا، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہے اللہ، ایک محمد۔ اب دوسری شخصیت، دوسری ذات، وہ ہے اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ثانی نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے تو خود فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، ہاں مگر لیکن بندوں کا آقا سمجھتے ہیں۔ اور کسی نے یوں بھی کہا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی اور کوئی ذات ہے جس کی تعریف کی جائے تو وہ صرف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب کچھ ہے نبی کریم، بس خدا نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، بس صرف خدا نہیں ہے، اور خدا کہہ نہیں سکتے، خدا مان نہیں سکتے، خدا بول نہیں سکتے، خدا کی ذات و صفات میں شریک نہیں کر سکتے، ورنہ سب کچھ رسول پاک ہی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چاہا وہ رسول کو دے دیا۔ اب جس کو چاہیے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دوں گا، کہا جو چاہیے رسول سے مانگو۔ انما انا قاسم، امام بخاری نے اس حدیث سے ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط کر دیا کہ نبی کریم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم، فرماتے ہیں کہ میں قاسم ہوں، میرا کام ہے بانٹنا، میرا کام ہے دینا، میرا کام ہے تقسیم کرنا۔ انا قاسم، میں قاسم بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے تقسیم کرنے والا بنایا ہے، بانٹنے والا بنایا ہے، اور واللہ یعطی، اور مجھے میرا اللہ دیتا ہے، میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث پاک میں کہیں یہ قید نہیں لگائی گئی کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک چیز کی ملکیت عطا کر دی ہو۔ یہ نہیں کہا اس حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر عطا کر دیا، بس اب وہ جس کو چاہے آب کوثر بانٹے۔ یا ایسی قید نہیں لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شفاعت عطا کر دی ہو اور اللہ کے رسول صرف شفاعت بانٹیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بانٹیں گے، بلکہ فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اب جو نعمت ہوگی یا جو چیز اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہوگی وہ اللہ ضرور دے گا ہر بندے کو، مگر اللہ نے یہ فرمایا کہ دینے والی ذات میری ہے، مگر بانٹنے والی ذات میں نے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ نعمت میری بارگاہ سے ضرور ملے گی، ہر نعمت میں ہی دینے والا ہوں، مگر لینے کے لیے دربار رسول میں آنا ہوگا۔ تو اب ہر چیز جو بھی چاہیے، شفاعت چاہیے رسول پاک کے پاس آنا ہوگا، ایمان چاہیے رسول پاک کے پاس آنا ہوگا، سچائی چاہیے رسول کے پاس آنا ہوگا، شہادت چاہیے رسول کے پاس آنا ہوگا، صدیقیت چاہیے رسول کے پاس آنا ہوگا، شجاعت چاہیے رسول کے پاس آنا ہوگا، اولاد کی عظیم نعمت چاہیے رسول کے پاس آنا ہوگا، بخشش چاہیے رسول کے پاس آنا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے ہستی تو وہ نبی کریم کی ذات ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ میری مدد کو تین ہے کافی، اور یہ تینوں یکتا ہے، ایک ہے اللہ، ایک محمد۔ اب محمد کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ رسولوں میں محمد کی طرح کوئی ہے، نہ نبیوں میں کوئی، نہ بشروں، نہ کسی اور مخلوق میں، مخلوق کے اعتبار سے محمد کی طرح کوئی نہیں ہے، آپ یکتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہے اللہ، ایک محمد، ایک شاہ جیلانی ہے، ایک شاہ جیلانی ہے، اور غوث پاک کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اور مکتے میں فرماتے ہیں اس در کی گدائی پائی ہے الحمدللہ سالم نے۔ کون سے در کی گدائی پائی ہے؟ اس در کی گدائی کہ جہاں چور جائے تو اسے قطب بنا دیا جاتا ہے، اس در کی گدائی جہاں چور چوری کے لیے جاتا ہے تو ولایت عطا کر دی جاتی ہے، اس در کی گدائی کہ جہاں یہودی آتے ہیں تو ایمان کی دولت سے نواز دیا جاتا ہے، اس در کی گدائی شیخ سالم نے پائی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس در کی گدائی پائی ہے الحمدللہ سالم نے، جس در کی گدا کی ٹھوکر میں شاہی ہے سلطانی ہے۔ وہاں کے گداؤں کی ٹھوکر میں شاہی بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، اور سلطانی ہے، سلطنت بھی ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ درود پاک جب میں نے سب سے پہلے کہا کہ آئیے بڑی عقیدت سے محبت سے درود پڑھتے، تو نہ مجھے اس میں عقیدت نظر آئی نہ محبت، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ بھوک لگی آپ لوگوں کو، تو آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، تو سوچتا ہوں کہ ابتدا اس سے کی جائے۔
اس حدیث پاک سے عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی، بے شک، لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم، علی قبل ان ابعث، انی لأعرفہ الآن، راوہ مسلم والترمیزی، امام ترمیزی نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی ان جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن سمرہ سے فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا انی، بے شک، کیا فرماتے ہیں کہ بے شک، نبی کریم فرماتے ہیں کہ بے شک میں مکہ کے اس پتھر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، لأعرفہ، بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، لأعرفہ کی جگہ لأعلمہ ہوتا تو جانا جاتا، کیونکہ علم کے ذریعے انسان جانتا ہے، پہچاننے کے لیے ملنا ضروری ہوتا ہے۔ تعارف کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تب تعارف ہوگا، ہم کسی سے ملے ہی نہیں تو اس کو پہچانیں گے تھوڑی، جان ضرور لیں گے۔ لا شخص ہے، علم کے ذریعے جانا جاتا ہے اور ملاقات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، تعارف ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ کس پتھر کو پہچانتے ہیں؟ تو آگے فرماتے ہیں کان یسلم علی ان ابعث، کہ وہ پتھر جو میری ولادت باسعادت سے پہلے، میری بعثیت سے پہلے، میرے مبعوث ہونے سے پہلے، اس کائنات میں تشریف لانے سے پہلے مجھ پر سلام بھیجتا تھا، ان یسلم، مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں اسے پہچانتا ہوں، بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ انی لأعرفنہ الآن، کہ آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اور اس لیے پہچانتا ہوں کہ وہ میری بعثیت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مکہ میں کس چیز کو پہچانتے ہیں؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ کس چیز کو پہچانتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو پتھر مجھے میری ولادت سے پہلے سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو مکہ کے اس پتھر کو رسول بھولے نہیں۔ امام مسلم نے بڑا پیارا عقیدہ دے دیا سنیوں کو کہ رسول کس کو نہیں بھول رہے ہیں؟ جو رسول پہ سلام بھیجتا ہے۔ رسول اس کو نہیں بھولتے جو سلام بھیجتا ہے، رسول اس کو نہیں بھولتے جو درود بھیجتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول آپ کو بھی پہچانے تو وہ کام کرو کام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی آپ ایسا لگتا ہے کہ بالکل نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ انسان نبی کریم پہ درود و سلام بھیجے نہ بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو لگا رکھا ہے جو رسول پاک پر سلام بھی پڑھتی ہے اور درود بھی بھیجتی ہے۔ انا علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا، ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں صرف اور صرف پہاڑیاں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی چرند اور پرند نہیں تھے، کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی کہ جسے اللہ نے زبان دی ہو اور وہ کلام کرتی ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس علاقے میں ہم گئے پتھریلے، تو میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ،
السلام علیک یا حبیب اللہ، کوئی نبی پر سلام بھیج رہا ہے، کوئی درود بھیج رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا شوق بڑھا، میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ کہ اس علاقے میں تو کوئی شے نظر نہیں آتی ہے کہ جسے اللہ نے زبان دی ہو اور وہ آپ پر درود و سلام بھیجے، لیکن اس کے باوجود کوئی آپ کا عاشق، کوئی آپ کا دیوانہ، کوئی آپ کا چاہنے والا آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم سے حضرت علی کہتے یا رسول اللہ مجھے دکھا تو دیجئے اس کو، کون ہے وہ؟ علی چاہتا ہے کہ اس کا دیدار کرے، اس کو دیکھ لے۔ علی خواہش ظاہر کر رہے کہ ایسے عاشق کو علی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو رسول پہ درود بھیج رہا ہے، جو رسول پہ سلام بھیج رہا ہے۔ نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا علی اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو وہ پہاڑ جو ہے اس کے اوپر ایک معمولی چوٹی ہے، اس چوٹی کے اوپر ایک معمولی پتھر ہے، اس پتھر کو دیکھو تو صحیح، کہیں وہ آواز وہاں سے تو نہیں آ رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو وہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ تو ہے نا خوش نصیب پتھر کہ جو نبی پہ سلام بھی بھیجتے ہیں، درود بھی بھیجتے ہیں۔ تو ہمارا بھی مشغلہ یہی ہونا چاہیے، جتنا کثرت سے ہم درود پڑھیں، اور آج تو جمعرات کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ رہوں گا۔ نبی کریم سے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو کہاں تلاش کرے؟ تو فرمایا مجھے میری امت کے ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی کریم کے قریب کرنے والا ہے، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے، انتخاب فرماتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کا انتخاب فرمائے، اللہ کسی کو چنے اپنی بارگاہ کے لیے، تو سوچو جب ہم کسی کا انتخاب کرتے ہیں، جب ہم کسی کو چن کر لاتے ہیں، تو ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کام کرے گا، اس میں وہ قابلیت ہے، اس میں وہ صلاحیت ہے، اس میں وہ چیزیں موجود ہے، وہ دیکھ کر ہم کسی کا انتخاب کرتے ہیں، سلیکشن کر کے اس کو چن کر لاتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یار اس میں کچھ تو بات ہے، اس میں کوئی تو ایسی چیز ہے کہ یہ چنا جائے، اس کو اس منصب پہ بٹھایا جائے، اس کو اس تخت پہ بٹھایا جائے، اس کرسی پہ بٹھایا جائے، اس مسند پہ اس کو بٹھایا جائے۔ یہ انسانوں کے چنے ہوئے اور انسانوں کی سوچ کا معاملہ ہے، مگر جسے اللہ منتخب فرمائے، جسے اللہ چنے، تو پھر وہ غوث اعظم کی ذات ہوتی ہے۔ جب سلیکشن بارگاہ رب العالمین سے ہوتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، غوث اعظم کی ذات ہوتی ہے، اور پھر ایسی ہوتی ہے کہ ابھی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، ابھی آپ تولد نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش مبارکہ نہیں ہوئی۔ حضرت ابو صالح آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ رسول اعظم تشریف فرما ہے، نبی کریم تشریف فرما ہے، اور صرف نبی کریم تنہا نہیں ہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سب آئے ہوئے ہیں، سب تشریف فرما ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو صالح کہتے ہیں کیا فرما رہے ہیں نبی کریم؟ یا ابا صالح، فرماتے ہیں ابو صالح بشرتمونی، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، میں تجھے بشارت سناتا ہوں۔ کس چیز کی بشارت دینے آئے ہیں؟ کس چیز کی خوشخبری سنانے آئے ہیں؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں سنو اے ابو صالح، بشرتمونی عطاک اللہ ابنا، کہ میں تمہیں ایک فرزند صالح کی خوشخبری سناتا ہوں کہ عطاک اللہ ابنا، اللہ تمہیں ایک فرزند عطا کرنے والا ہے،
ایک شہزادہ نوازنے، ایک شہزادے سے نوازنے والا ہے، ایک فرزند صالح عطا کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم کو دیکھے، نبی کریم 12ویں شریف کے ہے تو غوث اعظم 11ویں والے ہیں۔ نبی کریم کی ولادت باسعادت سے پہلے نبی کریم کی ولادت کا جس طرح چرچا ہو رہا ہے، ابھی آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی لیکن چرچا پہلے موجود ہے۔ غوث اعظم کی ولادت نہیں ہوئی لیکن چرچا ہو رہا ہے۔ رسول پاک کی ولادت سے پہلے حضرت آسیہ، حضرت مریم ماں حوران جنت تشریف لا کر کہہ رہی ہے آمنہ مبارک ہو کہ خاتم النبیین آنے والا ہے، امام رسولوں کا امام آنے والا ہے، رحمت للعالمین آنے والے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم کی شان کے ساتھ ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول کی ولادت سے پہلے حضرت آدم آئے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں، یہاں غوث اعظم کی ولادت سے پہلے خود رسول پاک بشارت دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عطاک اللہ ابنا، کہ اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، فرزند عطا کرنے والا ہے۔ بڑی بشارت تھی، یہ کہہ دیا نبی کریم نے کہ تجھے بیٹا دینے والا ہے اللہ، عطاک اللہ ابنا، اللہ تجھے عطا کرے گا فرزند صالح۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا تھی کہ خود رسول کہہ رہے بیٹا ہونے والا ہے، کافی تھا، بہت بڑی بشارت تھی۔ لیکن نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے چنا ہے غوث اعظم کو، اور جب اللہ چنتا ہے تو اس شان کے ساتھ نوازا بھی جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ خود سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ رسول اللہ خود سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب تو وہ کہتا ہے جو ہم کہلواتے ہیں۔ رسول پاک کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ اب رسول پاک خدا کے حکم سے آئے ہیں خواب میں حضرت ابو صالح کے، اور کہہ رہے ہیں عطاک اللہ ابنا، کہ تمہیں بیٹے سے نوازا جانے والا ہے، فرزند دیا جانے والا ہے۔ اور اس بیٹے کی خوبی یہ ہوگی، اس بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيٌّ۔ غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے لیکن ولایت پہلے مل گئی، نبی پیدا نہیں ہوئے لیکن نبوت پہلے مل گئی۔ جب حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لکن نبوہ، کہ آپ کو نبوت کے مقام پر اللہ نے کب فائز فرمایا تھا، تو نبی کریم فرماتے جابر اس وقت میں نبی تھا جب حضرت آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، اس وقت میں نبی تھا۔ تو نبوت پہلے ملی اور ولادت بعد میں ہوئی۔ اسی طرح غوث اعظم کو ولایت پہلے ملی، ولادت بعد میں ہو رہی ہے۔ شان دیکھے غوث اعظم کی، کیونکہ چنے ہوئے ہیں، انتخاب اللہ کا ہے، اللہ نے چنا ہے، سلیکشن اللہ کی بارگاہ کا ہے، تو پھر وہ سلیکشن بھی لاجواب ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ، کہ جو بیٹا ہونے والا ہے وہ سنو، وہ کون ہے، اس کی شان تو سن لو، کون شان بیان کر رہا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے غوث اعظم کی شان بیان کر لے؟ وہ شان بیان کر رہے ہیں جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جنہیں وجہ باعث تخلیق کائنات کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی اللہ وجود میں نہ لاتا۔ جن کے سبب کائنات بنی ہے، جن کے سبب اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، جن کے سبب جنات کو بنایا ہے، فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے، جنت جن کی وجہ سے بنی ہے، زمین و آسمان جن کی وجہ سے بنا ہے، نبیوں کو نبوت جن کی وجہ سے ملی ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ وَلِيٌّ، کہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ ولی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غوث اعظم پیدا ہونے سے پہلے ولایت کے ساتھ والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تشریف لا چکے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے کہتے ہیں کہ وَهُوَ وَلِيٌّ كَشَأْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور کہتے ہیں ابو صالح جیسی میری شان میرے اللہ نے رسولوں میں رکھی ہے، نبیوں میں رکھی ہے، سَيَكُونُ
ویسی تیرے بیٹے تیرے فرزند جو ہونے والا عبد القادر جیلانی ہے اس کی شان اولیاء والاقطابیین اللہ نے اولیاء اور اقطاب میں رکھی ہے۔ اگر میں رسولوں کا امام ہوں تو تیرا بیٹا ولیوں کا امام ہے، میں نبیوں کا سردار ہوں تو جو تجھے بیٹا ہونے والا ہے وہ اقطابوں کا سردار ہوگا، ابدالوں کا سردار ہوگا۔ ولایت اس کے در سے بٹے گی، قطبیت اس کے در سے بٹے گی۔ کسی کو ابدال ہونا ہوگا تو در غوث اعظم سے اسے ابدالیت ملے گی۔ کون غوث اعظم کہ جن کے پیدا ہونے کے پہلے رسول پاک بشارت دے رہے کہ اس شان والا تجھے اللہ بیٹا عطا کرنے والا ہے، وہ غوث اعظم۔ شہر جیلان میں ولادت باسعادت ہو رہی ہے، 29 شعبان کو ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ چونکہ ولی تھے، ولادت بعد میں ہوئی، مولود بعد میں ہے، پیدائش بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے۔ تو اب جب ولایت کے ساتھ پیدا ہوئے تو رسول جب پیدا ہوئے تو نبی کریم نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ عبادت سے ابتدا رسول پاک نے فرمائی، اپنی مولود کی، اپنے ولادت کی، غوث اعظم اپنی ولادت کی ابتدا روزے سے کر رہے ہیں۔ رسول نے نماز کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اپنی مولود منائی، غوث اعظم نے اپنی مولود بھی عبادت الہیہ کے ذریعے فرمائی۔ وہاں رسول عبادت کر رہے ہیں یا غوث اعظم عبادت کر رہے ہیں۔ پیدا ہوئے دوسرے دن والدہ ماجدہ نے دودھ پلانے کے لیے سینے سے لگایا، چہرے کو پھیر دیا۔ بار بار والدہ ماجدہ کہتی بار بار میں دودھ پلاتی، بار بار چہرے اقدس کو پھیر لیتے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا غوث اعظم نے میرا دودھ نوش فرمایا۔ بغداد میں شہرت ہو گئی، مشہور ہو گیا کہ سیدہ کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جو پہلے دن سے روزہ رکھ رہا ہے، پہلے دن سے روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ جب نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جتنے عرب میں بچے پیدا ہوئے سب اولاد نرینہ ہوئے۔ یہاں بغداد میں جب غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو جتنے وہاں پیدا ہوئے سب فرزند پیدا ہوئے۔ جس دن غوث اعظم پیدا ہوئے کسی ایک گھر میں بھی ایسا نہیں ہوا ہو کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہو۔ غوث اعظم کی ولادت ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے۔ نبی کریم کثیر المعجزات ہیں تو غوث اعظم کثیر الکرامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی معجزے سے سرفراز فرمایا، مگر نبی کریم کو اللہ نے ایسی اعجازی شان عطا فرمائی کہ نبی کریم کا چلنا بھی معجزہ ہے، نبی کریم کا دیکھنا معجزہ، نبی کریم کا تھوکنا معجزہ، نبی کریم کا بولنا معجزہ، نبی کریم کا سونا معجزہ، نبی کریم کا جاگنا معجزہ، نبی کریم کا کھانا معجزہ، نبی کریم کی ہر زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ۔ اسی طرح غوث اعظم کا چلنا کرامت، غوث اعظم کا دیکھنا کرامت، غوث اعظم کا بیٹھنا کرامت، غوث اعظم کا بولنا کرامت، غوث اعظم کا سونا کرامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھارے پانی میں تھوک دے تو تھوک کا معجزہ کہ وہ میٹھا ہو جائے۔ نبی کریم کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو ابو جہل کہے، ابو جہل قتل کے لیے بلائے تو ابو جہل کا عقیدہ تھا، خط لکھ کر بلاتا تھا قتل مصطفیٰ کے لیے، تو کہا کرتا تھا کہ دیکھو محمد کو قتل کرنے آئے ہو، سامنے مت جانا، محمد کو مت دیکھنا، کیونکہ جو محمد کو دیکھتا ہے وہ محمد والا ہو جاتا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ ہے یہ، جب اڑ جاتی ہے عمر ہوتے ہیں تو صحابی رسول بنا دیے جاتے ہیں، ابو بکر پہ پڑتی ہے تو صداقت عطا کر دی جاتی ہے، علی پر پڑتی ہے تو شجاعت و بہادری عطا کر دی جاتی ہے، عثمان غنی پہ پڑتی ہے تو سخاوت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ نگاہ کا معجزہ ہے، یہ لعاب کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا معجزہ، بولے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ، سوئے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی کے زانو پر ہے، سر اقدس رکھا ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے
کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرماتی ہے کہ سورج ڈوب چکا تھا، مگر فرماتی ہے کہ جب علی کے آنکھوں میں اشک آ گئے، نبی کریم نے اپنے دست اتھر کو اٹھایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہ دست مصطفیٰ کے اشارے کا معجزہ ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرے ایمان لانے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول پاک کو پالنے میں دیکھا تھا، جب پالنے میں مصطفیٰ کو ڈالا گیا اور رسول پاک کا مال پالنا، جھولا جدھر جدھر جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ چاند ادھر جایا کرتا تھا۔ نبی کریم اپنی انگشتائے مبارکہ سے جب چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے پالنے سے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ جس طرف انگلی جاتی تھی، جس طرف انگشتائے مبارکہ جنبش کیا کرتی تھی، حرکت کیا کرتی تھی، چاند بھی اس طرف چلا جایا کرتا تھا۔ یہ انگشتائے مبارکہ کا معجزہ ہے۔ یہاں کثیر المعجزات رسول پاک میں نظر آ رہے ہیں، وہاں کثیر الکرامت غوث اعظم میں نظر آ رہا ہے۔ غوث اعظم پیدا ہوئے، پیدا ہو کر روزہ رکھا، یہ پہلی کرامت۔ غوث اعظم پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے اس دن ہر ماں کو اللہ نے اولاد نرینہ سے سرفراز فرمایا، یہ دوسری کرامت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الکرامت ہے، بے شمار کرامتیں غوث اعظم کی ہے، کیونکہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے، تو پھر شان بھی ویسی ہوگی۔ ابھی 8 سال کی عمر مبارکہ ہے۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی۔ پہلے دن آئی، مایوس ہو کر جانے لگی، غوث پاک نے دیکھا۔ دوسرے دن آئی، پھر مایوس ہو کر چلی گئی، غوث پاک نے دیکھا۔ تیسرے دن آئی، پھر مایوس ہو کر جانے لگی، سرکار غوث پاک نے دیکھا، کہا مائی ایک بات بتاؤ، اماں 3 دن سے آ رہی ہو، میرے نانا کے پاس جو آتا ہے بدحالی میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، خوش ہو کر جاتا ہے، تم پہلی خاتون ہو جس کو دیکھ رہا ہوں کہ متواتر 3 روز سے مایوس ہو کر جا رہی ہوں، بات کیا ہے؟ فرمایا بیٹے میری شادی کو ایک عرصہ گزر گیا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اور اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں آئی تھی کہ کوئی اولاد مجھے اللہ عطا کر دے، تو غوث پاک نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا بیٹے حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، جاؤ، مجھے بھیج دیا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تینوں دن مجھے روانہ کر دیا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں اور تم کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ غوث پاک نے مسکرا کر فرمایا اماں پھر جاؤ اور جا کر نانا سے کہو کہ میں جانتی ہوں میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہوتی تو کیوں آتی؟ اولاد ہوتی تو آتی کیوں آپ کے پاس؟ نہیں ہے اس لیے تو کہتی ہوں کہ دعا فرما دے، اللہ عطا کر دے گا۔ گئی خاتون، حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا پھر آ گئی تم؟ فرمایا ہاں آئی ہوں۔ کہا میں نے کہا نا کہ تمہاری تقدیر میں نے دیکھا ہے، میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے تمہاری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا میں جانتی ہوں تقدیر میں ہے نہیں، اسی لیے تو آئی ہوں آپ کے در پہ، جو تقدیر میں نہیں ہے وہ لکھوانا ہے آپ سے۔ کہا ٹھیک ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت عبداللہ سومعی کی دعا کی برکت سے ایک نہیں 5 شہزادے عطا کر دیے۔ لیکن فرمایا حضرت عبداللہ سومعی نے ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ سکھایا کس نے تمہیں، یہ بتایا کس نے تمہیں؟ تو فرمایا باہر ایک خوبصورت پیارا سا حسین سا بچہ تھا، اس نے کہا جاؤ ایسے کہہ دو جا کے۔ آپ کے نانا سمجھ گئے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی ذات ہے، یہ شان ہے میرے غوث کی کہ ابھی 8 سال کے ہیں تو اس طرح سے نواز رہے ہیں۔ یہی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے علم کے بارے میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں الغوث الغیاث رضی اللہ تعالی عنہ یتکلم 13 فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 13 علم میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ جب خطاب فرما رہے غوث پاک تو 1 2 3 زبان میں نہیں
بلکہ 13 زبانوں میں. کیونکہ آج کے موضوع میں حضور غوث اعظم کا علم یہ بھی ہے، اس لیے اس طرف بھی آنا ضروری تھا، اس لیے اس طرف بھی آ گیا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں. واعظ خطاب میں ایک پادری، عیسائیوں کا مولوی راہب کھڑا ہوا جس کا نام سنان تھا. کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسلمان بنایا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو فرمایا سنیے، میری بڑی خواہش تھی مسلمان ہونے کی، اور میں یہ خواہش کرتا تھا کہ کسی اچھے مرد صالح کے ہاتھ پر ایمان لاؤں. وہ کہتا ہے، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، میرے خواب میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ نے آ کر مجھے فرمایا کہ اے سنان سنو، یا سنانا اے سنان سنو، میں یسلما، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو فرمایا کہ مسلمان تمہیں ہونا ہے تو پورے روئے زمین پر بس ایک ہی ذات ہے جس سے تم مسلمان ہو سکتے ہو، اور اس ذات کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ شان ہے میرے غوث کی کہ سرکار غوث پاک کے دستے اتھر پر ایمان لانے کے لیے حضرت عیسیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام لانا چاہتے ہو تو جاؤ بغداد کی سرزمین پر، اس سرزمین پر ایک ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جا کر اس کے ہاتھ پر ایمان لاؤ. کیونکہ روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر حضرت عیسیٰ کہتے کہ آج ان کے جیسی شخصیت نہیں ہے. ذرا غور کرو مسلمانوں کہ حضرت عیسیٰ بھی میرے غوث کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی غوث اعظم کی شان کا تذکرہ کر رہے ہیں. کس شان والے ہیں میرے غوث؟ صرف حضور عیسیٰ، حضرت عیسیٰ ہی تک محدود نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل واعظ خطاب چل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف فرما ہے. نبی کریم حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ، من یکون امتک، کہ اے موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی ہے جیسا میرا فرزند، فرماتے ہیں نبی کریم فرماتے جیسا میرا فرزند عبد القادر ہے. حضرت موسیٰ فرماتے لا، کہ یا رسول اللہ نہیں، ایسا علم والا، ایسی کمال شخصیت رکھنے والا موسیٰ کی امت میں بھی کوئی نہیں جیسا آپ کی امت میں عبد القادر جیلانی کا مقام ہے. یہ ہے غوث اعظم کی شان کہ موسیٰ جن کی عظمت کا تذکرہ کرے، حضرت عیسیٰ جن کے پاس ایمان لانے کے لیے بھیجے، صرف ایک ہی سنان کو نہیں بھیجا بلکہ اور 13 عیسائیوں کو حضور حضرت عیسیٰ نے بھیجا کہ جاؤ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر ایمان لے آؤ. جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم تلاش میں تھے کسی نیک اور صالح بندے کے کہ اس کے پاس جا کر ایمان لے آئے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں غیب سے ایک آواز آئی، غیب سے آواز آئی اور کہا گیا کہ بغداد کی سرزمین پر جاؤ اور وہاں پر غوث اعظم کے دستے اتھر پر ایمان اور اسلام قبول کر لو. خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے درس میں کئی ہزاروں کی تعداد میں یہودی آ کر توبہ کر کر اسلام قبول کیا کرتے تھے. یہ غوث اعظم کے علم کا مقام ہے کہ فرماتے ہیں کہ کئی ڈاکو توبہ کر لیا کرتے تھے، کئی نصرانیت چھوڑ کر، یہودیت چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے. یہ غوث اعظم کی علمی مجلس کی شان ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جتنا کہا جائے کم ہے. نہ میری زبان میں اتنی قوت ہے، نہ آپ کے سماعت میں اتنی طاقت ہے کہ غوث اعظم کا ہم ذکر کرے یا ان کی شان بیان کرے. جن کی شان رسول پاک نے بیان کی ہو، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کی شان بیان کریں.
جن کی شان حضرت عیسیٰ و موسیٰ نے بیان کی ہو، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کی شان بیان کریں؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہ جو یہ کہے قم باذنی، اٹھ جاؤ میرے حکم سے، تو مردے اٹھ جائے۔ وہ غوث اعظم کہ اعدائے غوث اعظم جو غوث اعظم سے عداوت رکھتے تھے، انہوں نے کہا چلو آج عبد القادر کا مذاق اڑائے۔ کہا کیسے اڑایا جائے گا؟ کہا ایک زندہ شخص کو لٹا دیا جائے جنازے میں، عبد القادر کی بارگاہ میں لے جایا جائے، انہوں نے نماز جنازہ اگر پڑھا لی زندگی تو پھر مذاق اٹھائیں گے ہم، اس کو اٹھا کر کے اٹھ جاؤ بھائی۔ وہ جب اٹھ جائے گا تو غوث اعظم کی مذاق بن جائے گی۔ یہ کہہ کر ایک زندہ کو لٹا تو دیا، باب الشیخ پر لا کر رکھ دیا، گئے عبد القادر، جنازہ آیا ہوا ہے، نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا، جیسی اللہ اکبر کہا وہاں وہ زندہ مردہ ہو گیا۔ اب غوث اعظم نماز پڑھا کے چلے گئے، اب یہ ہلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، جنازے کو ڈولے کو خوب مارا پیٹا کہ اٹھ جاؤ، چلے گئے عبد القادر جیلانی، مگر کیسے اٹھے کہ جس کی نماز جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھائی تھی۔ کیسے اٹھ سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ اکبر عبد القادر کی زبان سے نکلا تھا، اب وہ صبح قیامت تک نہیں اٹھ سکتا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ حضرت علی حیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے اپنی مجلس میں اعلان فرمایا کہ مانگو، آج جو کچھ مانگنا ہے عطا کیا جائے گا۔ کوئی سلطنت مانگے سلطنت دے دی جائے گی، کوئی حکومت مانگے دنیا کی حکومت دے دی جائے گی، بادشاہت مانگو بادشاہت دے دی جائے گی، جنت مانگو جنت دے دی جائے گی۔ یہ عبد القادر کا وعدہ ہے۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، آخری بات ہے آپ کے مرید خاص حضرت علی حیتی رحمت اللہ علیہ نے کیا مانگا؟ غوث اعظم نے پھر خطاب شروع فرمایا۔ خطاب کے دوران حضرت علی حیتی رحمت اللہ کو دیکھا کہ سو رہے ہیں وہ، غوث پاک ان کے پاس جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر کھڑے رہے، جب وہ جاگ گئے تو پھر آئے، پھر واعظ فرمایا، پھر خطاب فرمایا۔ خطاب کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، آپ اپنے مرید کے پاس ادب کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تھے، معاملہ کیا تھا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا تھا مانگو جو مانگنا ہے آج عطا کیا جائے گا، علی حیتی نے رب کی بارگاہ میں فرمایا مولا عبد القادر نے کہا ہے، عبد القادر کے واسطے علی حیتی یہ دعا مانگتا ہے کہ علی حیتی پر غنودگی طاری ہو جائیں، اور علی حیتی رحمت اللہ علیہ خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار کرے۔ فرمایا میرا مرید خواب میں نبی کریم کو دیکھ رہا تھا، عبد القادر بیداری میں رسول کو دیکھ رہا تھا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے، جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے دیکھ لو، جو کہہ دے وہ ہو جائے دیکھ لو۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان، دیکھ لو، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ باعث مبارکباد ہے آپ سبھی جو اس محفل میں آپ آتے ہیں۔ غوث اعظم کی محفل میں آنا بھی برکت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اور جسے غوث اعظم جاتے ہیں اسے بلا لیتے ہیں اپنی بارگاہ میں، تو خوش نصیب ہے آپ کہ آپ کو غوث اعظم نے بلایا ہے یقیناً، اور غوث اعظم نے بلایا ہے، بٹھایا ہے، تو یقیناً کل میدان محشر میں بھی غوث اعظم اس محفل میں آنے کا بہتر صلہ اپنے رب سے دلائیں گے، اور جب غوث اعظم کہیں گے تو ضرور اللہ کی بارگاہ سے بہتر ہی اجر ملے گا، بہتر ہی صلہ ملے گا۔ غوث وہ غوث اعظم ہے کہ اگر کتا ہو غوث اعظم کا تو وہ بھی شیر سے نہیں ڈرتا، وہ غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ۔ یہ آخری مجلس تھی، آخری محفل تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اس میں جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، کہنے میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے وسیلے سے معاف فرمائے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس محفل کو شفاعت کا، بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے، ایمان و اسلام کی سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے آئے ہیں اور
ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہے، آرزو ہے، تمنائیں ہیں، حضور غوث پاک کے صدقے اللہ سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ پردہ نشین جو ہماری خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ ان کی بھی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے اسے صاحب اولاد فرما دے، اولاد نرینہ سے سرفراز فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔